پاکستانی قوم بلکہ پوری مسلم امہ کی جذبات کی ترجمانی کی ہے، ان کی امنگوں کی ترجمانی کی ہے کہ جب انہوں نے فلسطین کا مقدمہ وہاں پہ لڑا اور بڑے مؤثر انداز میں بڑے زوردار طریقے سے وہ مقدمہ لڑا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ ہمارے وزیر اعظم UN جنرل اسمبلی میں سب کے سامنے، جب تمام دنیا کے ممالک کے نمائندے وہاں موجود تھے، ان کے سامنے نہ صرف فلسطین کے مقدمے کے حوالے سے بھرپور آواز اٹھائی، بلکہ جب کشمیر کی بات کی تو یہ کہا کہ بھارتی مظالم وہاں جاری ہیں اور یہ انشور کیا جا رہا ہے کہ برہان وانی کی میراث، برہان وانی کی لیگسی زندہ رہے، تو وہ فلسطین کا کاز ہو، وہ کشمیر کا کاز ہو، وزیر اعظم اس کے علم بردار بنے اور میاں شہباز شریف نے باقاعدہ طور پہ اس کاز کو بھرپور طریقے سے وہاں پہ اٹھایا۔ اب جب دنیا کے ممالک کے سربراہان پاکستان آ رہے ہیں، مرحوم ایران کے صدر جو تھے ابراہیم رئیسی، وہ پاکستان آئے اور ڈپلومسی میں ہم نے نئی جدت دیکھی کہ شہباز شریف صاحب نے جس طرح ان کو ویلکم کیا اور جس طریقے سے پاک ایران تعلقات میں مضبوطی آئی، اسی طرح آپ سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات دیکھیں کہ جو عزت ہمیں ملی اور ایک اور ڈیلیگیشن ان کا آ رہا ہے اور تعاون بڑھ رہا ہے۔ ابھی ملیشیا کے صدر پاکستان سے ہو کے گئے ہیں، یہ کوشش کی گئی کہ جب ملیشیا کے صدر یہاں موجود تھے تو ڈی چوک کی طرف مارچ کیا جائے۔ اور دیکھیے میں ایک چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو وزیر اعظم کی تقریر تھی اس کو نہ صرف تمام مکاتب فکر نے، تمام شعبہ ہائے زندگی سے جو لوگ ہیں انہوں نے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ تحریک انصاف کے دیکھے سوشل میڈیا پہ جنہوں نے کہا جی باقی اختلاف اپنی جگہ پہ، یہ جو فلسطین اور کشمیر کی بات کی ہے، پاکستان کے کاز کی بات کی، مسلم امہ کے کاز کی بات کی ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، بہت اچھی بات کی ہے۔ تو دیکھیے یہ ایک امہ کی بات ہے، پاکستانیت کی بات ہے۔ تو جب کوئی باہر سے مہمان آتا ہے تو وہ باہر سے جو مہمان ہے وہ پاکستان کی عزت ہے، وہ پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھانے آتا ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے آتا ہے، وہ پاکستان کی مفاد میں اپنے ملک کے ساتھ تجارت کو، سرمایہ کاری کو بڑھانے کے حوالے سے آتا ہے۔ اور ابھی ملیشین پرائم منسٹر یہاں موجود تھے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ نہ صرف جو میٹ ہے، گوشت، حلال گوشت کی جو برآمد ہے اس حوالے سے بات کی اور کہا کہ ہم اس کو بڑھائیں گے $200 ملین تک، بلکہ کہا کہ چاولوں کی بھی جو یہاں سے پاکستان سے ایکسپورٹ کی جاتی ہے ملیشیا، 1 لاکھ ٹن انیشلی، اور پھر اس کو مزید بڑھایا جائے گا اور اس میں جو بھی دقت ہے اس کو دور کیا جائے گا۔ تو دنیا پاکستان کو مان رہی ہے اور دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تجارت بھی کریں گے، یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کریں گے۔ اکانومی کے انڈیکیٹر جب بہتر ہو رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے معروف اینکرز ہیں جو ویلاگز میں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کامران خان صاحب نے بڑی اچھی اس پہ بات کی، حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ ہمیں زیادہ وہ کرٹیسائز ہی کرتے ہیں۔ آپ عالمی جریدے دیکھ لیں، جو مالیاتی جریدے ہیں، فائنینشیل جرنلز ہیں، کہ بلومبرگ کیا کہتا ہے؟ بلومبرگ کہتا ہے کہ جی پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے اور آپ کی سٹاک مارکیٹ ایشیا کی ایمرجنگ ترین مارکیٹس میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میاں شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اکنامک پالیسی کلیئر کی، ہم رائٹ سائزنگ کریں گے، ڈاؤن سائزنگ کریں گے، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ۔ گورنمنٹ کا سائز چھوٹا کریں گے، ایکسپینڈیچرز کو نیچے لے کے آئیں گے۔ آپ نے دیکھا PWD کا کرپٹ محکمہ کئی 100 ارب کی لیکیج تھی سال کی، بند کر دیا۔ FBR کے اندر کرپٹ افسران کو سائڈ لائن کیا، انہوں نے کہا میں پریڈ کراؤں گا، کرا کے دکھائی۔ سعودیہ کہتا ہے مین آف ایکشن، ملیشین پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے والے وزیر اعظم ہیں اور پوری دنیا ان کا کام دیکھتی ہے۔ چائنا واپس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ شینزن سپیڈ اور شہباز سپیڈ جو کمپیریزن ہوا تھا یہ پاکستان سپیڈ بن چکا ہے۔ تو پوری دنیا تعریف کر رہی ہے آپ کی اکنامک پالیسی کی۔ رجب طیب اردغان نے کہا، ٹرکی کے پریزیڈنٹ جنہوں نے ٹرکی کی اکنامک ٹرانسفارمیشن کی، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی اکنامک پالیسی بہت اچھی ہے، آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے جا رہا ہے، شرح سود نیچے جا رہی ہے، آپ کی تو انویسٹمنٹ بڑھے گی۔ اور فچ کی ریٹنگز ہوں، موڈیز کی ریٹنگز ہوں، وہ امپروو کر رہی ہیں، ایکسپورٹ 14% اوپر چلی گئی ہے۔ مہنگائی کا سنگل ڈیجٹ میں آنا دیکھیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ رائٹ سائزنگ، ڈاؤن سائزنگ کی، FBR کی ڈیجیٹائزیشن کی، $1 گورنمنٹ کا نہیں لگا۔ میکنزی کارپوریشن ہائر ہوا، ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی فنڈنگ آئی اور پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔
پی آئی اے کا معاملہ چل رہا ہے, باقی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن چل رہی ہے. تو جب رائٹ سائزنگ ڈاؤن سائزنگ کی بات کی, ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کی بات کی, پرائیویٹائزیشن کی بات کی, ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی بات کی, فائلرز بڑے ہیں, ایف بی آر کے فائلرز کی تعداد دگنی ہو گئی ہے, اور جتنے لوگ فائلر بنیں گے, اپنے آپ کو ایف بی آر کے ساتھ رجسٹر کریں گے, اتنا اس ملک کا بھلا ہوگا. تو اکنامک پالیسی الحمدللہ جو میاں شہباز شریف صاحب نے ویژن دیا تھا اس پہ عمل درآمد شروع ہوا, تو پوری دنیا نے تعریف کی کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ ایک ایمرجنگ اکانومی ہے, حالات بہتر ہو رہے ہیں. اور یہ دیکھیے ڈیفالٹ کے دہانے سے بچا کے لائے تھے اکانومی کو. اور میں اکانومی کی تمہید کیوں باندھ رہا ہوں آپ کو بھی بتاؤں گا 1 منٹ کے اندر. ڈیفالٹ سے تب بچایا, پیرس کی ڈیسائسو میٹنگ کی, اس دفعہ ایم ڈی آئی ایم ایف آئیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ ہوتے تو یہ ملک ڈیفالٹ کر گیا ہوتا. اب دیکھیں نا, اگر ایم ڈی آئی ایم ایف یہ بات کر رہی ہیں, یا ورلڈ بینک کے جو صدر ہیں اجے بنگا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اکنامک پالیسی بہت اچھی ہے, اور آپ کی اکنامک پالیسی جو ہے اس سے آپ کی عوام کا بھی بھلا ہوا ہے, بجلی میں سبسڈی دی. اب اشیاء خرد و نوش آپ دیکھیں, آٹا پچھلے سال 160 پہ تھا, 180 پہ تھا, اب 60 کے اوپر, سوری 160 پہ تھا, 80 کے اوپر آ گیا ہے. پیٹرول آپ دیکھیں کہ وہ 320 سے 239 کے اوپر آیا, اور اس میں مزید کمی کی جا رہی ہے. 5 دفعہ پیٹرول کی قیمت کم کی ہے. ایک طرف یہ اکنامک پالیسی کا پاتھ وے ہے, ترقی کا پاتھ وے ہے, ایک ویژن ہے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت G20 کے اندر پہنچے گا, یہاں کے لوگ خوشحال ہوں گے, مہنگائی کا خاتمہ ہوگا, غربت افلاس کا خاتمہ ہوگا. اور ایک طرف جو ہے وہ انتشار ہے, تشدد ہے, اور ایک طرف بالکل تباہی اور بربادی کا منظر ہے, وہ ہے خیبر پختونخوا کا صوبہ. اب یہ کیوں کیے جا رہے ہیں دھرنے یا یہ مارچز کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ کبھی بھی ان کو پاکستان کی ترقی قابل قبول نہیں تھی, نہ ہے. ان کو مروڑ اٹھ رہے ہیں, ان کو رات کو نیند نہیں آتی. لوگوں کو جب نیند نہیں آتی پاکستان کے حالات جب برے ہوں, ان کو نیند نہیں آتی جب پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. بالکل الٹ سوچ ہے. ہم پریشان ہوتے تھے پوری ٹیم وزیر اعظم کی کہ خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کیا, وزیر اعظم کہتے تھے یار مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے, پریشانی ہے اس ملک کی, اس ملک کو قوم کی. ادھر پریشانی کیا ہے کہ ملک ترقی نہ کر جائے. ملک ترقی کر گیا تو ہمارے پلے کیا رہے گا, کیونکہ ہمارا بیانیہ تو فوج کے خلاف ہے, ہمارا بیانیہ تو ریاست پاکستان کے خلاف ہے, ہمارا بیانیہ تو آرمی چیف کے خلاف ہے. ہم تو باہر جا کے دوسرے ملکوں کے اندر اپنے ملک کے خلاف لابی کرتے ہیں. وہ شعر ہے نا پروین شاکر کا کہ تہمت لگا کہ ماں پہ جو دشمن سے داد لے, ایسے سخن فروش کو تو میں کہتا ہوں ڈر جانا چاہیے. ڈرنے کا مقام ہے, اور خواہش نہیں کروں گا. مگر بات یہ ہے کہ یار آپ اس میں حصہ ڈالیں. آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ جب مہنگائی کم ہوئی ہے 6.9 کے اوپر آئی ہے, آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ کے پی میں جا کے ٹرانسپورٹرز کے خلاف, جس طرح پنجاب میں ایکشن ہو رہا ہے, آپ کریں نا, اڈے بند کریں, ٹرانسپورٹرز کی بسیں بند کریں, کہیں کہ فیول پرائس 5 دفعہ کم ہوئی ہے, کے پی کے عوام ڈیزرو کرتے ہیں کہ کرایہ کم ہو. آپ کریں. آپ کہیں کہ پی کے ایل آئی لاہور میں بنا تھا, میں بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس سے دگنا بڑا اور اچھا اسپتال بناؤں گا. آپ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کو نہیں ریویمپ کر سکے. آپ کہیں کہ دانش اسکول بنے تھے, میں خیبر پختونخوا کے ہر ڈویژن کے اوپر جا کے اچھے اسکول بناؤں گا. نہ اسکول ہے, نہ کالج ہے, نہ اسپتال ہے, نہ یونیورسٹیاں ہیں, نہ آپ نے پچھلے 12.5 سال میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کیا. تکلیف آپ کو یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہتر کیوں ہو رہی ہے. جیسی اکانومی بہتر ہوئی ہے, یہ وہی کام ہے جو 2013 میں کیا گیا تھا. ہمارا کیا طرز عمل تھا کہ نواز شریف صاحب گھر جاتے ہیں بنی گالا اور کہتے ہیں کہ مل کے ملک کی خدمت کریں گے. 14 میں دھرنے شروع ہو جاتے ہیں. پتہ ہے چینی صدر آ رہا ہے, پتہ ہے کہ نواز شریف شہباز شریف پہ چینی قیادت کا ٹرسٹ ہے. کیا کرتے ہیں؟ دھرنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چین کے صدر کو نہیں آنے دیں گے, سیبوٹاج کریں گے. چین کے صدر کا دورہ ڈیلے ہوا, کئی ماہ ڈیلے ہوا. پاکستان کی عوام کے لیے جو تحفہ انہوں نے دینا تھا 64 ارب ڈالر کا, وہ تاخیر سے آیا. سی پیک تاخیر سے شروع ہوا, مگر پھر بھی اللہ کے فضل سے نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف نے ڈیلیور کیا. بجلی کے منصوبے لگا کے دیے, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, موٹر ویز بنی, نواز شریف صاحب نے موٹر ویز بنائی, ملک کے اندر انڈسٹری کو فروغ ملا, اور سی پیک تیزی سے آگے بڑھا. تب بھی تکلیف تھی, تب روز سازش کی جاتی تھی, روز دھرنے کیے جاتے تھے, روز مظاہرے کیے جاتے تھے. اور ریڈ زون کے اندر دھرنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے, کار سرکار کو مفلوج کرنا, کہ نہ پی ایم آفس چلے, نہ پریزیڈنٹ ہاؤس چلے, نہ پاک سیکریٹریٹ چلے, نہ فائلیں موو ہوں, نہ ملک کے اندر ترقی ہو, نہ منصوبے لگیں.